تو ان بزرگوں نے مثال دی ہے کہ حقیقت میں مومن کی زندگی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے. آپ کو کوئی سمجھے کہ ساری زندگی اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ گزارنی ہے کہ کوئی چیز ایسی سرزد نہ ہو، کوئی چیز مجھ سے ایسی نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو. جب یہ شعور انسان میں پیدا ہو جائے، الحمدللہ اتنی عقل آ جائے انسان میں، تو بس پھر اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. یہ چیز پیدا ہو جائے ہمارے اندر، بہت فرسٹ کلاس زندگی گزرے گا. احتیاطی زندگی کہتے ہیں اس کو. رب خالق کہتے ہیں کہ سریع الحساب، سبحان اللہ، میں تیرے حساب لینے والا ہوں. ہمیں فکر ہے؟ آپ کو تو ہوگی ماشاءاللہ، نیک آدمی مجھے نہیں ہے، مجھ جیسا بندر آدمی تو کوئی سوچتا ہی نہیں. ویٹ والے سے ڈر لگتا ہے ہمیں کہ وہ آ کے میرا حساب لے گا تو میری فلاں دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، اگر کچھ بھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہارا حساب لینے والا ہوں. تو کبھی اپنی فائلوں کو دیکھا ہم نے؟ ایک فائل نہیں ہے، ہم نے چند فائلیں بنا کے رکھ لی ہیں بس اپنی. بس یہ روزہ ہے، یہ رمضان آ جائے گا، یہ کر لیں گے، پیسے حج کر لیں گے، بس یہ فائلیں ہمارے پاس ہے، یہ ہماری نماز ہے. بہت زبردست حساب ہوگا اللہ کے پاس، یاد رکھیں. کیوں زبردست کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ اللہ پاک نے ہماری اوپر اتنے گواہ بنائے ہوئے ہیں، ہمارے اتنے گواہ ہیں کہ باہر سے گواہی لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. بولیں سبحان اللہ. اس انہی کو کھڑا کر دیں، تو بتا کہ یہ تو بڑا زبردست آدمی تھا جی، تو ہمیشہ ماشاءاللہ مجھ سے تو ہمیشہ ذکر کرتا تھا، وہ اس سے تو تسبیح پکڑی اس نے، صبح شام آپ کو یاد کرتا تھا. کہتے تو پاس ہوگی گواہ، چل ٹھیک ہے، آجا بھی آنکھ تو بتا گواہی دے سے خلاف. یہ بڑا بدکار آدمی تھا جی، بنتا بہت شریف تھا، لوگوں میں بڑا مشہور تھا، بڑا نمازی ہے. لیکن میں بتاتی ہوں آپ کو یہ کیا کام کرتا تھا. روکے گا اس کو؟ آپ روک سکیں گے اس کو؟ کہیں گے آنکھ میری ہے، گواہی میرے خلاف. جس کا حساب اتنا سخت ہو، مجھے آپ بتائیں، میرا اور آپ کا، اور ہم پورے بندر بنے ہوئے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے سوائے کھانے پینے کے، سونے کے اور چند باتوں کے. بجے ہم یہ کرتے رہیں، ہم تو یہ کرتے رہیں. اور اتنے سخت عذاب، اتنی سخت پکڑ، دھنائی، نہ پوچھنے والا، کوئی سمجھنے والا، نہ کوئی سفارش. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. بولے اللہ کا شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک ایسی مجالس دیتے ہیں، ہم کم سنتے رہیں. بولے سبحان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دعا فرما رہے ہیں، فرت محبت جوش کے ساتھ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف شکل کی. ابو داؤد کی حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. سوچنا جا، عقل کرنا، میں بھی عقل کروں گا. اس حدیث کو غور سے سنو. چلتے چلتے روکے، خانہ کعبہ کو دیکھا، عجیب فکر کہا اللہ کے نبی نے، عجیب و غریب. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ تو بہت عظیم ہے، خانہ کعبہ کا کتنا بلند ہے، کیا تیری شان ہے، کتنا تیرا رتبہ ہے. ظاہر ہے تعریف فرمائی اس کی، بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی رسپیکٹ ہے، بہت ہی شان ہے تیری. لیکن فرمایا اللہ حرمت المومن ارجا حرمت البیت اللہ. سبحان اللہ. کتنا جی فرما کے یاد رکھو کہ ہے تو سب کچھ، لیکن ایک مومن کی عزت و احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے. اللہ کتنا مومن کا درجہ ہے. مومن پھٹا پرانا کپڑا پوسیدہ پہننے والا، بال بڑے ہوئے، جاہل آدمی، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تلاوت نہیں کی، کچھ نہیں، لیکن ہے مومن. نسبت ہے کیوں؟ کہ اللہ کو مان چکا ہے وہ کہ میرا رب ہے. بولے سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے اللہ کو ماننا. مصیبت ہے. اس کے مقابلے ایک آدمی جو اللہ کو نہیں مانا ہوگا، سب کچھ ہے، دنیا کی ہر چیز موجود ہے، کچھ بھی نہیں اس کے آگے، لیکن وہ ایک غریب ہے، جھونپڑی میں رہ رہا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، غربت سے ہٹا ہوا ہے، پیسہ بھی نہیں ہے. فرمایا کہتا ہے یہ کعبہ جو ہے اس کی عظمت سے بڑی حرمت ہے. اس شخص کی عزت کرو، عزت کرو اس کی.
تو اس انتظار میں آدمی کو نہ رہے کہ سود کھا رہا ہوں تو میں کتا بلا خنزیر نہیں بناؤں، وہ بن چکا ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے اس کو، عذاب آ چکے ہیں اس شخص پر. تو بدترین یعنی ایک سود کی جو 70 ماہ والا زنا ہے، تو ایک سود جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ بدترین سود میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے. بدترین سود یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی آپ رضی کریں، اس کی رسوائی کریں، اس کو گالی دیں، اس سے بدتمیزی کریں، اس کو بےعزتی کریں، اس کو نیچا دکھائیں لوگوں کے سامنے، گالیاں دیں لوگوں کے سامنے، تحقیر کریں لوگوں کے سامنے، ذلیل کر کے پیش کریں لوگوں کے سامنے. مسلمان تو یہ نہیں، بلکہ مسلمان تو یہ ہے کہ کتنا ذلیل انسان ہو، جو کچھ بھی ہو، اس پہ پردہ ڈال دو. آج جہاں پردہ ڈالو گے رب تم پہ پردہ ڈالے گا. بہت سخت گناہ ہے مذاق کرنا. حدیث یاد آ رہی ہے، ایک حدیث اور یاد، مذاق پہ، مذاق بلی ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، بہگی کی حدیث ہے. الحمدللہ فرماتے ہیں کیا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ کی سزا، عجیب سزا ہے یہ دوستو، عجیب سزا ہے یہ. ایک بلائے جائیں گے اس شخص کو، اور بلانے کے بعد جہنم نزدیک ہوگی، جہنم سے جہنم نزدیک ہوگی، اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیں گے، آؤ. وہ بہت گئے گا، سبحان اللہ میں جا رہا ہوں جنت کے اندر جا رہا ہوں. اللہ پاک کیسی کیسی سزا دے گا، کتنی بڑی اس کی سزا ہوگی شخص کی کہ اس کا وہ تو بھاگا جنت کی دوار، جیسے ہی پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، دھکا پڑے گا، پھر جہنم کے دروازہ کھل جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھلے گا، وہ کہے گا شاید یہ پتہ نہیں کسی اور، پھر بھاگے گا اس کی طرف، پھر دروازے کو بند کر کے پھر دھکا پڑے گا اس کو، گویا کو داخل ہو ہی نہیں سکے گا. اور اتنا بڑا عذاب ہوگا اس کے لیے کہ وہ وہی جان سکتا ہے جسے اللہ معاف فرمائے، جس کے ساتھ عذاب دے دیا. عذاب کی قسم بتائیے کیا وجہ کیا تھی کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ایسے ہی مذاق کرتا تھا.